بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات گرامی، ماہ ذی الحجہ کے وہ ایام گزر رہے ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات، رحمتوں کو، لطف و کرم کو اور عنایات کو رحمت بھرے صاحبان بنا کر ہمیں اپنے انوار سے، تجلیات سے، خیرات سے فیضیاب کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے مسائل آپ کے گوشے گزار کر رہے ہوں جن سے یہ تصور واضح ہو کہ ہمارے ہاں اہل ایمان اور اہل اسلام ان باتوں پر اس لیے عمل کرتے ہوں کہ ان کو دین کی طرف سے جو زندگی کے اسباب کو استعمال کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس پر وہ عمل کر کے لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جاتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حکم الہی میں، اللہ کے محبوب کے حکم میں اپنے آپ کو سرگرم رکھتے ہوں، اطاعت اور فرما برداری کی عظیم محبت بھری تصویر بنتے ہیں۔ اب میں چند چیزیں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں اور وہ قربانی کے حوالے سے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہوں کہ جانور کو ذبح کرنے سے انسان کو ایک جانور کی جان لیتے ہوئے، ایک جانور کو ذبح کر کے اپنے من کی تسکین کرنے کے لیے وہ جو رقم خرچ کرتا ہے اس سے جانور کو خرید لیتا ہے اور اس جانور سے اپنے من کی، روح کی، تن کی، جسم کی بھڑاس بجھاتا۔ وہ رقم کسی اور کام میں بھی لگائی جا سکتی ہے یا کسی اور کام میں بھی صرف ہو سکتی ہے یا کسی اور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کام میں بھی لگانی چاہیے، یہ سوال ہے۔ اور یہ بات بڑے افسوس سے کہنی چاہتا ہوں، جب ہمارا معاشرہ مطالعہ سے محروم ہو جائے گا، علم سے محروم ہو جائے گا، صحبت علم سے محروم ہو جائے گا، تو کیا پیدا ہوگا ذہن میں؟ جس شے کا علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سجھ بجھ نہیں ہے، سمجھ نہیں، تو خیالات ایسے انسان کے ذہن کو، روح کو باغی کریں۔ انسان یہ سمجھے گا کہ یہ بہتر ہے، یہ بہتر۔ دیکھیے کان ہوں، کان سے ہر ڈاکٹر منع کرتا ہے اسے پانی سے بچائیں۔ ناک ہے، آپ ان تیراکوں کو دیکھیے گا جو ریٹائرمنٹ کے بعد جن کا کام شپ میں ہوتا ہے، سمندر کی لہروں کے ساتھ کام ہوتا ہے، وہ جب ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو کانوں کے پردوں پر بہت بوجھ آ چکا ہوتا ہے۔ آپ کوئی گاڑی لے لیں، گاڑی کا میکینک آپ کو اچھی بات کی ایک بک دے دے گا کہ اس بک کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اگر ان باتوں پر آپ چلیں گے تو گاڑی بھی ٹھیک رہے گی، اس کا انجن بھی ٹھیک رہے گا، اور اس گاڑی کو صرف اپنے لیے استعمال نہ کریں۔ سنگل پرسن کے لیے وہ نہیں بنائی، فیملی کے ممبر کو بھی استعمال کریں۔ ایک شخص آپ کو محلے میں آ کے رہے اور سامنے گھر میں روزانہ 0 میٹر گاڑی گھر سے نکلتی ہے، گھر کا فرض جاتا ہے، واپس گھر لا کے کھڑی کر دیتا، سارا دن وہ ہر جگہ کام کرتا ہے، فیکٹری جاتا ہے، جاب کرتا ہے، بزنس کرتا، شام کو گھر میں گاڑی لا کے کھڑی کر دیتے۔ پورے 2 سال، ایک سمپل سی مثال، 2 سال وہ گاڑی میں کسی کو بیٹھنا نہ دے۔ گاڑی بنانے والوں نے ایک آپ کو چھوٹی سی خوشی لینے کے لیے ایک چیز فراہم کی، آپ دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں۔
تو لوگوں میں کتنا معیوب ہوگا، کتنا برا ہوگا کہ ایک شخص محلے دار ہے اور اہل محلہ کو اپنی خوشی میں شامل کرنا نہیں چاہتا۔ سیم یہی مثال قربانی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، تو جو تخلیق کرنے والا وہ چاہتا سب کو شامل کریں۔ دنیا کے ہر ملک میں ریسٹورنٹ بنے، وہ آپ کو نہیں کہتا کہ آپ کھانا اکیلے کیوں کھا رہے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ مخلوق بھی شامل ہو۔ ایک ہفتے میں 7 دن آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کا دن اہل ایمان کو بطور عید عطا کیا کہ مل کر کھانا کھائیں۔ ایک قربانی جانور ذبح کرنے پر بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ جانور کی جان لینا ظلم ہے۔ یہ جو ریسٹورنٹ میں کھانے پکتے ہیں، یہ مختلف رنگ برنگے پرندے پکائے جاتے ہیں، یہ مختلف جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے، ہاں وہ کسی مذہب و ملت کا کیوں نہ ہو، جو ان کا گوشت تناول نہ کرتا ہو۔ تو اس کا اطلاق یہ کر لینا کہ جانور کی جان لینا برا ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کے فائدہ کے لیے پیدا کیا۔ جانوروں کے چمڑے سے مختلف آئٹمز بنتے ہیں، بیگ بنتے ہیں، بہت کچھ بنتا ہے۔ میں نے تو ایک آئٹم بتائی ہے، جانور کے ہڈیوں سے بہت کچھ بنتا ہے، ہینڈ بیگ جانور کے چمڑے سے بنتے ہیں، جوتے جانور کے چمڑے سے بنتے ہیں، بہت کچھ بنتا۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں جانور کے فوائد بھی بتا دیے کہ انسان کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، رحمان نے انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا۔ لہٰذا اس بات کو کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ بات کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے، کہ جس مالک نے آپ کو اختیار دیا، اگر آپ کانوں کی سماعت میں آزاد ہوں، آنکھوں کی بصارت استعمال کرنے میں آزاد ہوں، زبان کے تکلم میں آپ آزاد ہوں، آپ جو چاہیں بولیں، تو آپ کو حکم الہی ہے اچھا بولیں، میٹھا بولیں، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے خدمت خلق کیجئے، اور آپ کے بول میں مٹھاس ہو، اخلاق ہو، کردار ہو۔ تو اس سے کیا مطلب نکلا؟ خوشیاں بانٹیں۔ لہذا جانور ذبح کرنا، جانور کا گوشت لینے کے لیے اہل ایمان اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کرنے کے بعد کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں، بچوں کے لیے رکھیں، ایک حصہ آپ کے فیملی ممبرز کے لیے ہے، ایک حصہ آپ کے ارد گرد کے اہل یعنی محلہ کے لیے ہے، دوستوں کے لیے۔ اب آپ خود دیکھیے، یہ جو کھانا دیا جا رہا ہے یہ ہمیشہ کے لیے فریج میں تو نہیں رہنا نا، کھانا بانٹا جا رہا ہے تو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ لوگ اس خوشی میں اجتماعی طور پہ سیلیبریٹ کریں، اس سیلیبریشن میں شامل ہوں۔ بہت کچھ کھایا جاتا، تو ایک اس کانسیپٹ کو اگر ذہن میں ڈال لیں کہ خوشیاں دینے کے لیے دین آیا ہے۔ اب آ جائیں چند مسائل۔ یہ سوال تھا جانور کو ذبح کیوں کیا جاتا ہے، وہ رقم ادھر بھی تو ڈالی جاتی۔ یہ جو ہر سال 25 دسمبر کو ورلڈ وائز پروگرام کیے جاتے ہیں، آپ کو ہر جگہ، ہر محلہ، ہر گلی، یورپ کے ہر علاقے میں بہت کچھ بنا ہوا کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے لگاتے ہیں۔ وہ رقم کیوں نہیں ویلفیئر فاؤنڈیشن میں ڈالی جاتی؟ یہ بات آپ کو جب کی جاتی، آپ کا مان ادھر کیوں نہیں جاتا؟ وہ اپنا سیلیبریشن 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، ان کو ماننے والے ہیں وہ۔ ہم بھی اس سیلیبریشن میں شامل ہوتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کا امتی بنتا ہی تب ہے جب کل انبیاء پر وہ ایمان لائے۔ کسی ایک نبی کو چھوڑ دے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ بات جب بھی کوئی پروگرام آتا ہے تو ایسے فتنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، جی یہ رقم ادھر لگا دیں، یہ رقم ادھر لگا دیں۔ بہت کچھ ہوتا ہے، ہر گھر میں سالگرہ منائی جاتی ہے، آپ سالگرہ کی رقم ادھر کیوں نہیں دیتے؟ آپ مہندی ہے، ولیمہ ہے، رقم دے دیں۔ تو اس طرح سارے جو ہمارے سیلیبریشن جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، مختلف ایونٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔
تو خوشیاں کیسے منائیں؟ آپ قربانی بھی نہ کریں جی، عید میلاد بھی نہ کریں جی، محفل میلاد بھی نہ کریں جی، عرس مبارکہ بھی نہ کریں جی، 25 دسمبر کی عید بھی نہ منائیں جی، آپ یہ پروگرام بھی نہ کریں جی، برتھ ڈے بھی نہ کریں، تو کریں کیا؟ یہ اس بندے کی سوچ ہو سکتی ہے جس کو خوشی عزیز نہیں. اور اہل ایمان آقا علیہ السلام کے کلمہ گو، انہیں تو ہر لمحہ اللہ کی تجلیات کی خوشیوں والا نظر آتا. تو اب آ جائیں چند مسائل قربانی کے حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کر دیں. یہ تو میں نے تمہید بیان کی نا آپ کو کہ مال کی قربانی اللہ پاک مانگتا ہے. مال میں کیا کیا کچھ آ جاتا ہے؟ کھانا ہے، مختلف معقولات ہیں، کھانے کے سامان ہیں، اس میں ہر وہ چیز شامل ہوتی جس سے آپ بھوک مٹاتے ہیں. پینے کی چیزیں ہیں، مشروبات ہیں، ہر وہ شے اس میں شامل ہوتی ہے جس میں پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں. اب میں آپ کے گوشے گزار کچھ چیزیں ایسی بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے. ایک بات یاد رکھ لیجئے، قربانی کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا. ہر مسلمان پر قربانی سنت ہے اور سنت مصطفیٰ ہے. آغاز کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس سنت کی ادائیگی آقا علیہ السلام نے ساری عمر جاری فرمائی. آپ کی سنت مقدسہ کے احوال میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دو مینڈوں کو ذبح کیا. اس کے جسم پر جو رنگ تھا وہ بڑا مختلف قسم کا تھا. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا، بسم اللہ پڑھ کے اللہ اکبر کر کے ذبح کیا اور اسے پھر زمین پہ لٹایا. پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر. اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اور ایسا جانور جس کی آنکھوں کی بینائی بھی درست ہو، چلتا بھی درست ہو، اس کے کان بھی ٹھیک ہوں، اس کے جسم پر کوئی زخم نہ ہو، اس کے کان ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، یعنی آقا علیہ السلام نے بہت اچھا جانور پسند فرمایا. پھر آپ نے ایک دعا فرمائی مشکات شریف. وہ دعا کیا فرمائی؟ فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد. باری تعالیٰ یہ قربانی اپنے حبیب کی طرف سے قبول فرما. پھر فرمایا وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل بیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما. اور آگے جا کے آپ نے جو جملے ارشاد فرمایا ومن امت محمد، باری تعالیٰ میرا امتی جو دے نہیں سکے گا میری طرف سے وہ قربانی بھی قبول فرما. کتنا درد امت ہے. آج وہی امت آقا علیہ السلام کے دین سے دور ہے، محروم ہے. کہیں شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو دین کی تعلیم دینا نہیں چاہتا، کہیں بیویاں ہیں وہ شوہر سے دین کو حاصل کرنے کی خواہش نہیں رکھتی. اگر وہی عورت جو دین کے طلب میں کمزوری کا مظاہرہ کر لیتی ہیں، وہ دنیا کی خریداری میں پیش ہوتی ہیں. یہ ایام ہیں قربانی کا ایام، آپ دیکھیے خریداری بڑھ گئی ہے. گلیوں میں بازار میں رش بڑھ گیا. سب سے زیادہ بازار میں آپ کو ہماری بہنیں نظر آئیں گی، بیٹیاں نظر آئیں گی، اور خریداری جی بھر کے کریں گی، اور ان کی طبیعت پر کسی قسم کا بودھ نہیں آئے گا، ملال نہیں آئے گا. مگر دین کو لینے کے لیے شوہر بھی سست ہو جاتے ہیں، بیگمات بھی سست ہو جاتے ہیں. اسی طرح آقا علیہ السلام قربانی فرماتے اور اس کو تناول کرتے. ہمارے ہاں تناول کا یہ حال ہے کہ خواتین بیچاری الگ وہ مسالہ بنا کے بیٹھی ہوتی ہیں، پیاز ہیں، لہسن کاٹ کے، اور عید کی نماز ہوتی ہے، ساتھ ہی کلیجی پہلے آ جاتی ہے. تو وہ میک اپ بعد میں کرتی ہیں کہ چلیں کلیجی کھا لیں. کلیجی آغاز ہوتا ہے ہمارے بڑوں کی بد پرہیزی کا. جب آپ نے 4 دن ناغہ ہی نہیں کیا چکن کا تو آپ نے اپنی بد پرہیزی کا آغاز کر دیا.
اب کلیجی کی پوری پلیٹ کے اندر، تو آپ کے لیے سبب یہ ہے کہ اپنے معدے کو اتنا زیادہ ثقیل اور بوجھل کھانا دے کر برباد نہ کریں۔ اب آپ نے وہ کھا لیا، 12 بجے ٹکے کباب کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، رات کو ران روٹ بازاروں میں رش ہے، روٹ والے اعلان کرتے ہیں جی یہ اتنے کی آپ کو روسٹ کر دیتے ہیں، رات کا کھانا روسٹ کھاتے ہیں، اور رات ہماری اللہ نہ کرے ہاسپٹل میں بچر ہوتی ہے۔ اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھا لیا جائے کہ گوشت کھانا ہے تو اس کا مزہ بھی برقرار ہے، تھوڑا تھوڑا کھانا، کم از کم اس کو اس طرح کھائیں کہ آپ کے معدے پر بوجھ نہ بنے، آپ کے ہاضمہ پر بوجھ نہ بنے، آپ کی طبیعت پر بوجھ نہ بنے۔ بڑی عمر والے لوگ وہ ذرا بڑا گوشت لقمہ اچھا خاصا کھا لیتے ہیں، پھر بلڈ پریشر اپنے عروج پر ہوتا ہے، وہ ذکر الہی ایسا کر رہا ہوتا ہے، گھر والوں کو وہ خوشیوں کی بڑی ہوتی ہے، بزرگوں کا حال دیکھ ان کو اپنی پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ پر رحم کیجئے اور اس طرح کے کھانے کا اعتدال رکھیے، اپنے آپ کو اس طرح کا رکھیے کہ آپ کو کھانا کھانے اور کھانا کھلانے میں بیلنس رہے۔ آپ نے کھانا کھایا 6 گھنٹے تک ناغہ کر لیں، اگر ایک لقمہ بھی آپ کھا لیتے ہیں تو آپ کا سارا دن گزر سکتا ہے۔ اب آ جائیں آقا علیہ السلام کی ایک اور دعا، وہ دعا بھی مشکات شریف، جانور ذبح فرمایا اور فرمایا اللہم ھذا عنی، باری تعالیٰ یہ میری طرف سے قربانی قبول فرما، وَعَمَّن لَّمْ یُدَحْ مِنْ اُمَّتِی، اور ان لوگوں کی طرف سے باری تعالیٰ قربانی قبول فرما جن لوگوں کو قربانی دینے کے لیے موقع نہ ملا، اسباب نہ بنے، اور ان کے نام پر قربانی میری طرف سے قبول فرما۔ جانور کا قربان کرنا ملت ابراہیمی سے چلتا آ رہا ہے، اور آقا علیہ السلام نے اپنی حیات میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ آپ 2 مینڈے ذبح کرتے، تو آپ سے ایک صحابی نے پوچھا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، آقا علیہ السلام نے مجھے فرما دیا تھا کہ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، میری طرف سے 2 قربانیاں کرنا، تو میں اپنے محبوب کریم آقا کی طرف سے 2 قربانیاں کرتا ہوں۔ جن کے پاس وسائل ہیں وہ عموماً ایسے کرتے ہیں، ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے ہیں، ایک آقا علیہ السلام کی طرف سے کرتے ہیں، وہ گوشت کھا بھی سکتے ہیں، گوشت کھلا بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کرنے والے عقیقہ یعنی گائے میں یا اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں 6 حصے قربانی والا لے لیتا، باقی حصے عقیقے والا، یعنی ایک جانور میں 2 قسم کے نظریات والے اپنے اپنے حصے ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ بعض لوگ بچے کی ولادت کے فوری بعد عقیقہ نہیں کرتے، تو ان کو یہ قربانی کے دنوں میں موقع مل جاتا۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام 10 سال مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے اور 10 سال آپ قربانی کرتے رہے۔ تو قربانی آقا علیہ السلام کی سنت، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائے مقدسہ کو ادا کرنے میں اچھا، صحت مند اور عمر والا جانور ہونا چاہیے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے ایسے لوگ جو قربانی کرنا چاہیں ان کو کٹنگ سے منع کر دیا ہے۔ جانور کو ذبح کرنے والے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ ناخن نہ کٹوائیں، خط نہ کروائیں، بال نہ کٹوائیں، تاکہ اجر زیادہ مل جائے، اور یہ عمل مستحب ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ بال کاٹنا ضرورت بن جاتا ہے، زخم ہے، ناخن کاٹنا ضرورت ہے، مجبوری ہے، گناہ نہیں، جائز ہیں، یہ عمل مستحب ہے۔ کوئی یہ عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی کا ثواب عطا کرتا۔ اب آ جائیں جانوروں کی جو قربانیاں وہ کون کر سکتا؟ نمبر 1 اہل اسلام پر قربانی ہے،
نمبر 2 صاحب نصاب ہو، اگرچہ سال نہ گزرا ہو، یعنی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی مگر اس کے پاس زکوٰۃ کے لیے رقم ہے، اس پر قربانی ہے۔ اقامت والا ہو یعنی رہائشی ہو، مسافر نہ ہو، اس پر قربانی ہے۔ وہ مسلمان ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ مرد اور عورت دونوں پر قربانی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف مرد پر، دونوں پر ہے۔ اگر گھر کا ایک سربراہ ہے تو وہی سب کی قربانی ہوتی۔ بالغ ہو، نابالغ پہ قربانی نہیں۔ مسافر ہے، جب تک گھر نہیں آ جاتا قربانی نہیں۔ حاجی حضرات کیونکہ عرب میں قربانی جو دیتے ہیں وہ ان کی وہ قربانی حج کی ہے، شکرانہ کے طور پہ، تو یہ وہ افراد ہیں جو قربانی کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیں قربانی کے لیے 3 جنس ہوتی ہیں، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، ہر جنس کا مذکر اور مؤنث۔ پھر ان کی عمریں ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیں، وحشی جانور جنگلوں والے ہیں یہ قربانی پر نہیں لگتے، اس کی اجازت نہیں۔ جن کو عموماً پالا جاتا ہے ان کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو اب بڑے جانور ہیں، ان میں 7 حصے ہوتے ہیں، بھینس ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اور اگر 7 سے کم ہیں، یعنی ایک شخص 2 3 4 5 6 حصوں میں بھی شریک ہو سکتا ہے تو اس کو اجازت۔ اگر ایک ہی شخص بلا شرکت غیر قربانی دینا چاہتا ہے، اکیلا گائے کا، اونٹ کا، وہ کہتا ہے جی کسی کا حصہ نہیں ڈالنا، میں ہی اکیلا دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، دونوں جائز ہیں۔ اب آ جائیں عمریں۔ اونٹ 5 سال کا، گائے اور بھینس 2 سال کی، بھیڑ 1 سال کی۔ یہ عمر کم از کم ہے، اس سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں، زیادہ ہو تو بہتر۔ دمبا ہے، بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر وہ صحت مند ہو، ہٹا کٹا ہو، بھیڑ یا دمبا ہٹا کٹا ہو، دیکھنے سے وہ سال بھر کا نظر آئے تو وہ بھی قربانی کے لیے جائز ہے۔ اب آ جائیں قربانی کے جانور میں لنگڑا نہ ہو، بہرا نہ ہو، یعنی اس کی طبیعت میں بیماری نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کے اندر گوشت ہی نہ ہو۔ تو جانور کا احساس اس طرح کیا جائے کہ جیسے گھر میں آپ اس جانور کو رکھتے ہیں تو یہ مہمان ہے چند دنوں کا، کھلائیں پلائیں، اور قربانی ہو تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ آقا علیہ السلام نے منع فرما۔ اسی طرح اب آپ نے جانور ذبح کیا، اس کے 3 حصے کر لیں، 3 حصے کر لیں۔ ایک حصہ آپ جانور کے گوشت کا اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، ایک حصہ اہل و عیال کے لیے رکھ سکتے ہیں، ایک حصہ خاندان کے جو باہر دوست احباب ہیں آپ کے ان کو دے سکتے ہیں۔ اب بعض اوقات وہ گھر کی صفائی والی آ جاتی ہیں، غیر مسلم ہوتی ہیں، تو غیر مسلم کیونکہ اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ اہل کتاب، مرتد نہ ہوں، یعنی جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کسی اور مذہب میں نہ چلے گئے ہوں، ان کو لینا دینا حرام ہے۔ غیر مسلم ہے، آپ ایمان کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے آپ ان کو دیتے ہیں تو گناہ نہیں، جائز ہے۔ اب آ جائیں وہ حلال جانور، ان کے حرام اجزاء، یہ بات بہت امپورٹنٹ۔ 7 چیزیں حرام ہیں جانوروں کی۔ نمبر 1، حلال جانور کی 7 چیزیں حرام۔ نمبر 1، اس کا خون حرام ہے، پیشاب، آلات تناسل حرام ہیں، دونوں کے آلات تناسل وہ سامنے کے ہوں یا پیچھے کے ہوں پیشاب والے حرام ہیں، گلینڈ حرام ہے، مثانہ پیشاب جس میں جمع ہوتا ہے حرام ہے، پتا یہ حرام، جو ہمارے ہاں کپوروں کی لائن لگی ہوتی ہے یہ حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں۔ جس شے کو آپ کے دین نے حرام کیا، جائیے سائنس کی ریسرچ کیجئے، آپ کو حرام کی علت نظر آ جائے گی۔ تو قربانی جب کوئی شخص کرتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جانور ہے اس کا خون گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قربانی کو قبول کر لیتا۔
چند سوال مزید آپ کے سامنے جمع کر لیتے ہیں۔ جانور زخمی ہے، اب دیکھنا یہ کہ کتنا زخمی ہے۔ ایک جانور ہے، اس کا کان ہے یا اس کی دم ہے وہ کٹی ہوئی ہے، کان ہے تو وہ کٹا ہوا، بالکل ایک اترا ہوا، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح دم کٹی ہوئی ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اگر 2/3 باقی ہے، صرف 1/3 کٹا ہوا، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا ایک جانور ہے، آپ نے اس کو ایسے پکڑا، آپ نے دیکھا کہ اس کے کان کے جو حصے ہیں وہ یہ دیکھیں نا، انگلیاں آپ کو نظر آ رہی، اتنا کٹا ہوا، زیادہ بچا ہوا، جائز ہے قربانی کے لیے، وہ حرام نہیں۔ یعنی میں نے آپ کو ایک مثال، 10 انگلیاں، آپ نے اس کو پکڑا کان کو اور اس میں سے 2 انگلیوں تک کٹا ہوا، تب آپ دیکھیے گا کہ اتنی انگلیاں بچ گئی نا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ زیادہ بچا ہوا جائز ہے، وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ گوشت کی تقسیم، اگر آپ کے اہل و عیال اتنے ہیں، آپ سارا رکھ لیں، آپ کو کوئی ممانعت نہیں۔ آج کیونکہ لائٹ نہیں ہے تو میں نے کسی کو بٹھایا ہوا کو مجھے ہوا دیتے نہیں، تاکہ میں آپ کو یہ سارا مضمون سنا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کرتے تھے آپ کے زمانے میں، آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹایا، جب چھری پھیری تو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ جانور اس کی جگہ پہ ذبح ہو چکا، اور آپ نے سمجھا کہ بیٹا ذبح ہوا، تب سے سنت بن گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو بیٹے آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ تو یہ جو قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، آپ نے ایک مینڈا ذبح کیا، حکم خواب میں آیا تھا، تو جس دن آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے قربانی کی، اللہ پاک نے امت کے لیے اس کو سنت بنا دی۔ یہاں پر یہ بات میں واضح کر دوں نصاب کے حوالے سے، اگر کوئی شخص اس کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، اس کے اسباب بہت سخت ہیں، جیسے آج کل کرونا وائرس ہوا تو لوگوں کے احوال بڑے سخت ہو گئے، تو یاد رکھیے شریعت نے جبر نہیں کیا، کوئی بات نہیں، شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ قربانی نہ کریں، اسباب نہیں ہیں، اس کے پاس اخراجات اتنے نہیں، لہذا اس کے لیے ممانعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، گناہگار نہیں ہوگا، اسے اجازت ہے کہ وہ قربانی نہ کرے، صاحب نصاب ہونا ضروری۔ جانوروں کے قربانی کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو قربانی کی کھال ہے، شریعت نے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام اس کے ساتھ وہ گھڑا بنا لیتے تھے جس میں پانی بھرتے تھے، مصلی بنا لیتے تھے، بیٹھنے کی چٹائی بنا لیتے تھے، ظاہر ہے اس پر نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو اس چمڑے سے آج کل بہت فوائد لیے جاتے ہیں، آپ وہ چاہیں کسی ویلفیئر فاؤنڈیشن والوں کو دے دیں، جو فری ڈسپنسری والے ان کو دے دیں، کسی ادارے کو دے دیں، تو قیمت بھی دے سکتے ہیں، یعنی آپ بیچ کر اگر کسی کو استعمال کے لیے دینا چاہیں تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، پانی کا ڈول بنا لیں، مصلی بنا لیں، گھر میں رکھ لیں، اس سے کوئی ممانعت نہیں، یا صدقہ کر دیں، درسگاہ میں جمع کروا دیں، آپ کو گناہ نہیں، ثواب ہوگا۔ تو جتنے نیک کاموں میں وہ کھال استعمال ہوگی اتنے ہی زیادہ نیک اعمال آپ کا نامہ اعمال میں درج کیے جائیں۔ تو قربانی کے ایام میں عید کے جو 3 دن ہیں اس میں کوئی روزہ نہیں ہوتا، لہذا اس قربانی کے دنوں میں اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں تیار رکھا کریں، عشق الہی میں تیار رکھا کریں، اس کی چاہتوں کے مزے لیا کریں، اور جب کھانا تناول کریں تو لکڑی پر یا روسٹ کر کے جب گوشت کا ایک لقمہ منہ میں ڈالیں تو آقا علیہ السلام کی ادا یاد کریں کہ آقا علیہ السلام لگ پیس بھون کر تناول فرماتے۔ آقا علیہ السلام نے چھری کے ساتھ بھی جانور کو ذبح کر کے تناول فرمایا، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، پلیٹ نیچے رکھ لیتے ہیں چھری کے ساتھ، تو کوئی گناہ نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔
کھانا جیسا بھی پکائیں، آقا علیہ السلام نے بڑی قسم کے کھانے تناول فرمائے۔ ہنڈیا میں بھی کھانا پکایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی وہ بھی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پکایا، آقا علیہ السلام ہنڈیا میں سے لقمہ نکال کے تناول فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک سفر میں تھے، ایک صحابی وہ گوشت انہوں نے بنا رکھا تھا اور کریم آقا طلب فرماتے تھے، وہ گوشت پیش کر دیتے تھے۔ ہماری قوم میں گوشت خوری اتنی فل ہے کہ ابھی قربانی آ رہی ہے لیکن آپ کو گلیوں میں بازار میں برائلر عام مل جائیں گے، بچے بھی وہی برائلر کھائیں گے۔ کیا بن رہی ہے؟ شامی کباب بن رہے ہیں، کوفتے بن رہے ہیں۔ قربانی کی وہ جو لذت ہے اس کو زیادہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کچھ دن کے لیے یہ ٹیسٹی کھانے کم کر دیں، کھاتے ہی رہنا ہے۔ انسان کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، زندہ رہنے کے لیے کھاتا، کھانے کے لیے زندہ نہیں ہے۔ لہذا کوئی شخص بعض علاقوں میں قربانی نہیں کر سکتے، ملکی قانون کی وجہ سے وہ اپنی قربانی کے لیے رقم کسی ادارے کو بھیجتے ہیں اور ان کو کہہ دیں کہ ہماری طرف سے بکرا ذبح کر دیں، ہماری طرف سے بڑی قربانی میں حصہ ڈال دیں یا بڑی قربانی کر دیں، اور وہ گوشت تقسیم کرنا ہے تو تقسیم کروا دیں۔ ان کے گھر فیملی ممبرز اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو وہ تقسیم ہو سکتا، وہ جائز ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ اس آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے، اہل و عیال کی طرف سے، جو وفات پا گئے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ کی طرف سے بھی قربانی کر کے گوشت تقسیم کر سکتے ہیں۔ عقیقے کا گوشت ہے وہ خود پکائیں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ تو یہ چند مسائل میں نے آپ کے گوشے گزار کرنے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فلسفہ قربانی کو سمجھنے اور لوگوں کی غلط فہمیوں کا شکار ہونے سے محفوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔